السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر والصلاة والسلام علی ابینا و نبینا ابراہیم وسلام علی المرسلین وعلی عباد اللہ المخلصین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے سورہ ہجر کی موسٹ آف دا ورسز جو حضرت آدم کے واقعے کے بارے میں ذکر کرتی ہے وہ ہم نے کور کی تھی. تو ابھی ہم جو تھوڑی سی ورسز بچی ہیں سورہ ہجر کی وہ کور کریں گے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں تھوڑا سا مینشن ہے, پھر ایک دو اور سورہ میں چھوٹا چھوٹا مینشن ہے. تو انشاءاللہ آج تو ریپ اپ ہو جائے گا یہ. تو ہم اس ورس سے کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. تو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ, اور وہ ہم نے پڑھا تھا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا ربی, ابھی بھی وہ رب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو, مطلب اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. تو یہ کوگنیٹو ڈزنس والی بات ہے کہ وہ ابھی کہہ رہا ہے یا ربی, لیکن آگے سے وہ جس طریقے سے بات کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ بالکل فٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ سچ میں اللہ تعالیٰ کو رب مان رہا ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے چھوڑ دیجئے اس دن تک جب آپ انہیں واپس سے اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال فإنک من المنظرین, تم چھوڑے گئے اس دن تک کے لیے, الی یوم الوقت المعلوم, اس دن تک جس کا وقت پتہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نالج ہے. ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ شیطان ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, تو شیطان ورڈ کا بھی اپنا مطلب ہوتا ہے. ایک تو اس کو ریفر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ابلیس کو, اور باقی برے جنوں کو ریفر کرنے کے لیے. پر شیطان ورڈ کی میننگ میں آتا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ اینگر میں ہوں, اتنے اینگر میں کہ جیسے کہ آگ کا ایک گولا ہو, بہت زیادہ ریج میں, وہ ہوتا ہے شیطان. اس کے علاوہ اس میں میننگ ہے جو بہت ڈسپیئر میں ہو, جو اپنے آپ کو لے کے ہوپ لیس ہو, اس کو اپنے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے, اس کو بھی شیطان کہتا ہے. اور شیطان وہ ہوتا ہے جو فار فار اوے ہے مس گائیڈنس میں, مطلب ایک انسان ہو سکتا ہے جو گائیڈنس والے راستے سے تھوڑا سا ہٹ گیا, لیکن شیطان ہے جو فار اوے ان مس گائیڈنس ہے, بہت زیادہ غصے میں ہے اور ہوپ لیس ہے. اس کو اپنے آپ کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے, اور نہ اس کو کوئی اور چیز دنیا میں اچھی لگتی ہے, نہ وہ کسی اور چیز میں کچھ اچھا دیکھ پاتا ہے. تو شیطان کے مطلب میں یہ سب آتا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین. ربی, اے میرے رب, جو آپ نے مجھے مس گائیڈ ہونے دیا, آپ نے جو مجھے مس گائیڈ کیا اور جو مجھے سلپ ہونے دیا, اس کی وجہ سے میں ان کے لیے مزین کر دوں گا, بہت زیادہ بیوٹیفائی کر دوں گا جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے. لہم فی الارض, اس دنیا کی چیزیں میں ان کے لیے بہت زیادہ بیوٹیفائی کر دوں گا. ولاغوینہم اجمعین, اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. اور یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان سب کو, صرف آدم اور حوا تک اس کی ہیٹریڈ محدود نہیں ہے. وہ اب آدم اور حوا اور ان کے بعد جو ان کے ڈسینڈنٹس ہیں, ساری ہیومینٹی, وہ ان سب کی طرف ایک ہیٹریڈ اور ایک جیلسی اور ایک نفرت رکھتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان سب کو مس گائیڈ کر دے. تو وہ یہ کہتا ہے آپ نے جیسے مجھے سلپ کروایا, یا آپ نے جیسے مجھے مس گائیڈ کروایا, اسی لیے ان کے لیے میں دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ بیوٹیفائی کر دوں گا, اور ان سب کو مس گائیڈ کر دوں گا. فار اوے ان مس گائیڈنس, مس لیڈ دیم آل ٹوگیدر فار اوے. کہتا ہے وہ خود رسپانسبلٹی نہیں لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے کہ میں مس گائیڈ ہو گیا. ان کو تو پتہ تھا کہ ایسا مجھے فیل ہوگا, تو کیوں انہوں نے ایسا ہونے دیا. وہ خود کے اوپر اونرشپ نہیں لیتا ہے. پھر یہ چیز کہ دنیا بیوٹیفل ہے, اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہارے لیے زینت کی چیزیں رکھی ہیں, بیوٹیفل چیزیں رکھی ہیں, پر یہ اس کو مس یوز کرتا ہے. وہ بولتا ہے میں ان کے لیے بہت زیادہ بیوٹیفائی کر دوں گا جو بھی اس دنیا میں ہوگا. مطلب ان کو اس دنیا کے علاوہ کسی بیوٹی کی چیز کا پتہ نہیں ہوگا. ان کو جنت کی بیوٹی اٹریکٹ میں نہیں, جنت کی بیوٹی سے میں ان کو نہیں اٹریکٹ ہونے دوں گا. میں ان کو دنیا میں ہی اتنی بیوٹیفل چیزیں دکھاؤں گا کہ وہ دنیا ہی میں اپنے ومز اور فینسیز کو فلفل کرنے میں بزی ہو جائیں, اور وہ آخرت کے بارے میں نہ سوچیں. اور اس طریقے سے میں ان سب کو, آدم حوا اور ان کے سارے ڈسینڈنٹس کو, بہت دور تک مس گائیڈ کر دوں گا. لیکن وہ اتنے شیورلی یہ کہتا ہے, لیکن اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف پیپل ہوں گے جن کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں چلے گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان کے ان عباد کے
ان میں سے جو مخلص ہیں، مخلصین میں سے ہیں۔ مخلصین کا مطلب ہوتا ہے وہ سرونٹس اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیوریفائی کیا ہے، اپنی طرف سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سنسیئرٹی رکھی ہے۔ مخلصین اور مخلصین دو ورڈز آتے ہیں، دونوں کافی سملر ہیں، پر مخلصین میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو پیوریفائی کیا ہے، اور مخلصین یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کوشش کرتے ہیں خود کو پیور کرنے کی، ان کے انٹینشنز اللہ کے لیے پیور ہوتے ہیں اور وہ ایکسکلوزیولی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مخلصین میں سے بنائے، ان لوگ میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سنسیئر بنا لیا، کیونکہ یہ لوگ ہیں جن پہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال ھذا صراط علیہ مستقیم، کہ یہ طریقہ میرے اوپر بائنڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اپنے مخلص بندوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اون کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میری ذمہ داری ہے، یہ طریقہ میرے اوپر بائنڈنگ ہے، میں ان کو کبھی مس گائیڈ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں، عبادی میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو تمہاری اتباع کرے اور مس گائیڈ ہونے والوں میں سے ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم پھر تم سب کے لیے ایک وعدے کی جگہ ہے۔ جو مس گائیڈنس کے راستے کو اختیار کرے گا، شیطان سے شروع ہوتے ہوئے بندوں میں سے، ہیومنز میں سے جو اس کی بات مانے گا، ان سب کے لیے پھر جہنم کا اینڈ ہے۔ یعنی دنیا میں جو برائی کرے گا، جو بری چیزیں کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، اور اللہ کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم پازیٹیولی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھی چیزوں کے بارے میں، جس سے ہمارا خیر ہو، دوسروں کا خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پروہیبٹ امورل اور بری چیزیں کی ہیں۔ تو جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا، وہ دنیا میں برائی پیدا کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں بھی الٹیمیٹ برائی کی جگہ ہے، الٹیمیٹ ڈس پلیجر، جہاں پہ کوئی پیس نہیں ہے، جہاں پہ کوئی خوشی نہیں ہے، وہ والی جگہ ہے ان کے لیے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے بارے میں بات ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پہ ایک گروپ مقسوم ہے، ایک گروپ اپوائنٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک گروپ آف سنرز ہے جو ایک دروازے کے لیے اپوائنٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگاری کرنے والے ہیں، جو اللہ کا لحاظ کرتے ہیں، جو خود کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور گارڈ کرتے ہیں، they will be among many gardens and many springs جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ورس 45 میں کہ جو متقین لوگ ہیں وہ جنت میں ہیں اور سپرنگز میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 15:46 میں کہہ رہے ہیں انٹر ان پیس اینڈ سیکیورٹی ادخلوها بسلام آمنین، جیسے کہ اچانک سے کوئی ہمیں کہہ رہا ہے انٹر ان پیس اینڈ سیکیورٹی۔ یہ چیز قرآن میں مجھے ابھی میں نے نعمان علی خان کے لیکچر میں دیکھا تھا، التفات کہتے ہیں اس کو، کہ جو 45 ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان متقیوں کے بارے میں 3rd پرسن میں بات کر رہے ہیں کہ جو متقی ہوں گے وہ گارڈنز میں اور سپرنگز میں جائیں گے۔ پھر اچانک سے اس ورس میں اللہ تعالیٰ 2nd پرسن میں بات کرنے لگتا ہے، جیسے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ادخلوها بسلام، کہ انٹر ان اٹ ان پیس۔ تو یہ جیسے جب ہم سن رہے ہیں تو پہلے ہم سوچے ہاں متقی لوگ جنت میں ہوں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے 2nd پرسن میں سوئچ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ ہم سے ہی بات کریں، انکریج کرنے کے لیے کہ ایسے سمجھو کہ تم جنت میں ہو، اور تم سے یہ کہا، مطلب تم جنت میں جانے والے ہو، اور تم سے یہ کہا جا رہا ہے ادخلوها بسلام آمنین، کہ انٹر ان اٹ ان پیس اینڈ ان سیکیورٹی۔ اس کے آگے واپس سے یہ 3rd پرسن میں آ جاتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ we will remove whatever ill feeling or bitterness they had in their hearts, in a friendly manner they will be on thrones facing one another۔ تو یہ میں پڑھ رہی تھی کیونکہ یہ حضرت آدم کے واقعے کے بالکل ساتھ ہی تھا، تو ایون تو یہ جنت اور جہنم کی بات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنت میں تم پیس اور سیکیورٹی میں رہو گے، اور جنت میں ہم تمہارے دلوں میں سے جو بھی بٹرنس ایک دوسرے کے لیے آ جاتی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، ہم مطلب جتنا بھی چاہیں ہمیں ایک دوسرے سے تھوڑی بہت کچھ خلش دل میں رہ جاتی ہے کہ کوئی بات بری لگی، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے دلوں سے نکال دیں گے۔ اور یہ مجھے اس کا بھی کانٹراسٹ لگا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے حضرت آدم اور حوا جب
نکلے جنت سے تو انہیں کہا گیا کہ بعدکم لبعد عدو، کہ تم میں سے کچھ کے انیمیز ہو جاؤ گے اور دنیا میں تمہارے لیے ٹیسٹ ہے. لیکن اب جب جنت واپس جانے کی بات آ رہی ہے، جب دنیا میں جن لوگوں نے گائیڈنس پہ چلے، اللہ تعالیٰ کی بات مانی، ان کے جب جنت واپس جانے کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دلوں سے جو ایل فیلنگ ہے، جو بٹرنس ہے، وہ نکال دیں گے. جو انمیٹی رہی تھی دنیا میں لوگوں کے بیچ میں، وہ اللہ تعالیٰ ریموو کر دیں گے ان کے لیے جنہوں نے گائیڈنس اختیار کی. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ ان کو وہاں پہ کوئی فٹیگ نہیں ٹچ کرے گا اور وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، inform my servants that I am truly the most forgiving, the most merciful. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں پھر سے یہی واقعہ ہے حضرت آدم والا. یہ زیادہ تر ہم نے کور کیا اور اس میں مجھے تو اس کو ہم ریڈ ہی کریں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. And remember when we said to the angels, prostrate before Adam. پھر angels نے prostrate کیا، ابلیس نے نہیں مانا، پھر اس نے کہا کہ ان کو تو مٹ سے بنایا ہے. پھر اس میں جو الگ بات مجھے دکھی تھی وہ یہ کہ وہ اسپیشلی ڈسینڈنٹس کو بھی مینشن کرتا ہے ابلیس. قال أَأَرَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہ کیا اس کو آپ نے میرے اوپر آنر کیا ہے. مطلب بالکل ڈسگسٹ سے وہ کہتا ہے کیا اس کو آپ نے میرے اوپر آنر کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے if you delay my end until the day of judgment I will certainly take hold of his descendants except for a few. یعنی وہ پہلے سے ہی بول دیتا ہے کہ مجھے تو ان کے بچوں سے بھی نفرت ہوگی، تو مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ لوگ بالکل ہی آنر کے لائق نہیں ہیں اور ان کو میں پکڑ لوں گا. I will certainly take hold of his descendants. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. تو یہ چیز کی مطلب اس کو بہت زیادہ ہیٹریڈ ہے. جس طریقے سے وہ انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ہیٹریڈ ہے ہم لوگوں کی پوری ریس سے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں برا دکھائے. جبکہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا اس کو کیا فائدہ ہوگا. اس کو تو پتہ ہی ہے کہ اس نے غلطی کی تو اس کو اپنی غلطی کے لیے آنسریبل ہونا پڑے گا، اور اس نے وقت بھی مانگا تو خود کو سدھارنے کے لیے نہیں مانگا، ہمیں برباد کرنے کے لیے مانگا. ہمیں برباد کر کے بھی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تب بھی اس کے دماغ میں یہی چیز سپریم ہے کہ اس کو ہمیں برباد کر کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کو کہتے ہیں اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، یہاں سے چلے جاؤ اور جو بھی تمہاری اتباع کرے گا ان میں سے تم لوگ کے لیے جہنم ایک ٹھیک جزا ہے، تمہارا ٹھیک ریوارڈ جہنم ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ سیٹن ہمیں کیسے کیسے ڈیلیوٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب بتا دیا تاکہ اسے پھر پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر سیٹن کس طریقے سے ورک کرتا ہوگا، تاکہ ہم وارن ہو جائے، فور وارن ہو جائے کہ یہ ہمارا انیمی ہے، کھلم کھلا انیمی ہے، جس کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، وارن کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے بارے میں جان جائیں اور خود کو بچا سکیں، تقویٰ کر سکیں ٹھیک سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو انسائٹ کرو ان میں سے جس کو بھی تم کر سکتے ہو، منہم بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، اپنے وسوسے سے، اپنی آواز سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان کے اوپر چھوڑ دو اپنے انفینٹری اور کیولری. اینڈ موبلائز اگینسٹ دیم آل یور کیولری اینڈ انفینٹری. مطلب یہ بالکل امیج ہے ایک وار کی، کہ جیسے ایک دشمن کی آرمی ہے، اس نے ہم پہ چھوڑ دیے ہیں انفینٹری اپنے، جو پیدل لوگ آتے ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، آرچرز ہوں گے یا سوارڈز والے ہوں گے، اور کیولری جو گھوڑوں پہ لوگ آتے ہیں وہ ہماری طرف اٹیک کرنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ. تو موبلائز اگینسٹ دیم آل یور کیولری اینڈ انفینٹری، یعنی کہ ہماری طرف انفینٹری اور کیولری اٹیک کرنے آ رہی ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کو مینیپولیٹ کرو اور ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں. وعدہم، اور ان سے وعدے کرو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے غرور کے، ڈیلیوژن کے. وہ ایک
فیک امیج بناتا ہے دماغ میں، جیسے اس نے حضرت آدم کے دماغ میں امیج بنائی کہ تم یہ پھل کھا لو تو تم امورٹل ہو جاؤ گے یا اینجل بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہ اس کا وعدہ تھا، لیکن یہ فیک وعدہ تھا، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں تھی. جبکہ وہ جنت میں وہ والے پیڑ کا پھل کھاتے ہیں تو پھر ان کے لیے برا ہوتا ہے، ان کی نیکڈنس ان پہ ریویل ہو جاتی ہے اور پھر وہ دنیا میں بھیج دیے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ تم گائیڈنس فالو کرو گے تو تم جنت میں امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آؤ گے، اور یہاں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی تمہیں وہاں سے نکالے گا نہیں، تم کبھی فٹیگ میں نہیں آؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا پرومس ہے. تو یہ چیز کہ ہم جیسے وار میں ہے سیٹن کے ساتھ اور وہ فلی آرمڈ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس ورس میں پڑھا تھا کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے کے لوگ جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اب جب ہم ایسے وار میں تو ہمیں ڈر لگ سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم کیسے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن بے شک جو میرے بندے ہیں عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ کفا بربک وکیلا، اور اللہ تعالیٰ اور آپ کے رب کافی ہیں ایز اے وکیل. وکیل کہتے ہیں کوئی جو آپ کی طرف سے پوائنٹس رکھے، جو آپ کے حق کی چیزیں ایڈوکیٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے بندوں میں سے بن جاؤ تو پھر تمہارے اوپر کوئی تھریٹ کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں ہی یہ ورس ہم نے پہلے بھی مینشن کی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کرامت دی ہے آدم کے بچوں کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور ہم سب کو ایک آنر دی ہے اور ہمیں بہت فضیلت دی ہے کئی سارے اللہ کے اور کریشنز کے اوپر. بہت ذمہ داری ہے اور بہت ایک رسپانسبلٹی والا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایبیلٹیز دی ہیں. اب یہ جب ایبیلٹیز ہمیں ملی ہے تو ہم اس کو لے کے آنسریبل بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. سورہ کہف کی یہ آیت ہے، مطلب سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت تھی، اب یہ سورہ کہف کی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے امر سے، اپنے رب کے حکم سے وہ باغی ہو گیا، بغاوت کی اس نے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کویشچن کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم اس کو اور اس کے ڈسینڈنٹس کو اولیاء لوگے، ایک کلوز پروٹیکٹیو فرینڈ لوگے، ایک ایلائی بناؤ گے اپنا، من دونی میرے بجائے، وہم لکم عدو، جبکہ وہ تم سب کے انیمی ہیں. بئس للظالمین بدلا، اور جو بے شک ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بہت برا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ ساری ہم نے اتنے بار یہ واقعے سے گو تھرو ہوئے ہم قرآن میں، تب پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کویشچن کر رہے ہیں اب جب تمہیں یہ سب پتہ ہے، تم کیا تب بھی شیطان کے راستے کو اختیار کرو گے؟ کیا تم تب بھی اس کی بات مانو گے جبکہ وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ اس نے تمہارے ماں باپ کے سامنے بھی کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان کے فائدے کا نہیں تھا، اور وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنا انٹینشن بہت کلیئرلی بتا دیا ہے. کیا تم تب بھی اس کو دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کے؟ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے بارے میں کہتے ہیں، یہ دوسری سورہ ہے، سورہ طٰہٰ، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، کہ ہم نے آدم کے ساتھ ایک عہد کیا تھا. یعنی ایک بات کہی تھی، آدم کو کہا تھا یہاں سے کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، لیکن وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، مطلب ہم نے اس میں ڈٹرمنیشن نہیں پائی. جبکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کرتے ہوئے کہ تم سیکھو اولو العزم من الرسل میں سے، ان کے طریقے سے سیکھو. اولو العزم من الرسل میں لوگ 5 رسولوں کا نام لیتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور شاید حضرت داؤد، یا مجھے نہیں یاد آ رہا، مگر عزم کہتے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ ڈٹرمنیشن ہو. تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کووننٹ لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں ڈٹرمنیشن نہیں پائی. تو ہمیں مطلب کیئرفل رہنا ہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کووننٹ لیا ہے. جب ہمیں قرآن دی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معبود ہے، محبوب ہے، ہم انہی کی طرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں. تو یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، پر ہمیں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ڈٹرمنڈ ہوں، ہم
اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو کس کے پکڑ کے رکھو, ہمیں ویسے ہی ڈٹرمنڈ ہو کے کس کے اس بات کو ہولڈ آن کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کرتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى, اس نے نہیں مانا, اس نے ریفیوز کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو وارن کیا تھا کہ یہ تمہارا اینیمی ہے, وَلِزَوْجِكَ, اور تمہارے بیوی کا. فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, so do not let him drive you out of the paradise, because جب تم پیراڈائز سے نکلو گے تو تمہیں مشکل ہوگی. اور یہاں پہ you will never go hungry, nor will you be unclothed, nor will you suffer from thirst nor heat. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ جنت میں تم اچھے سے رہو گے, لیکن فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے انہیں وسوسہ کیا. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, کہ کیا میں تمہیں امورٹیلٹی کے ٹری کے پاس لے جاؤں اور ایک ایسے کنگڈم کے پاس جو کبھی فیڈ نہیں کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا حضرت آدم کو کہ جنت میں تمہیں اتنی اچھی چیزیں ملیں گی, تم آرام سے رہو گے, یہاں سے جہاں سے کھانا چاہو کھاؤ. لیکن وہ شیطان کے ڈیلیوژن میں آ جاتے ہیں, گریڈ سے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. فَأَكَلَا مِنْهَا, تو دونوں نے اس میں سے کھایا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, اور ان کی جو نیکڈنس تھی وہ ان پہ ایکسپوز ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور وہ خود کو جنت کے پتوں سے ڈھکنے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ, اور آدم نے ڈس اوبے کیا اپنے رب کو, اور اس وجہ سے وہ مس گائیڈ ہو گیا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ پائیں گے, تو پھر ہمارے ساتھ ویسے کانسیکوینسز ہوں گے جو غلط ہوں گے, جو ہمارے فیور میں نہیں ہوں گے. ثم اجتباہ, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. اور اللہ تعالیٰ یہی ورڈ ہمارے لیے بھی بتاتے ہیں دوسری ایک جگہ پہ, هو اجتباکم, کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو چوز کیا ہے. تو ہمیں اسپیشل فیل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی گائیڈنس کے لیے چوز کیا ہے. جیسے انہوں نے حضرت آدم کو چوز کیا, فتاب, اور ان کی طرف ٹرن ہوئے, ان کی ریپینٹنس ایکسیپٹ کی. فتاب علیہ وہدا, اور اس کے بعد ان کو گائیڈ کیا. تو ایون تو ہم ڈس اوبے کرتے ہیں, شیطان کا ہم نے دیکھا ڈس اوبیڈینس کے بعد وہ بالکل کمپلیٹ مس گائیڈنس میں چلا جاتا ہے, جہاں سے کوئی ریٹرن وہ اپنے لیے بھی نہیں دیکھتا ہے, نہ وہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ واپس آ سکے. لیکن حضرت آدم کا راستہ بالکل ہی کانٹراسٹ میں کہ انہوں نے بھی ڈس اوبیڈینس کی. وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں, کیونکہ ہم بھی زندگی میں لگاتار ڈس اوبیڈینس کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا. جب ہمیں اگر ڈس اوبیڈینس کا پتہ چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہو, ہم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چوز کر کے ہی ہمیں یہ انفارمیشن دی کہ ہم نے ڈس اوبے کیا, پھر ہمیں یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا, ہمارے اندر وہ گلٹ آیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں. تو ہم توبہ کر کے واپس سے اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پرومس کرتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں ہمیشہ, اور پھر اس کے بعد ہدایت دینے والے ہیں. پھر اللہ said, descend both of you from here together as enemies to each other. Then when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, neither will they go astray nor will they suffer. یعنی کہ ایک ہیون اگر ہمیں دنیا میں بنانا ہے تو یہی ہے کہ گائیڈنس پہ ہم چلیں تو دکھ اور فیئر نہیں ہوگا. جیسے کہ جنت ہمارے لیے امن کی جگہ, دنیا بھی ہمارے لیے امن کی جگہ بن جائے گی ایک حد تک, اور اس کے بعد الٹیمیٹ ہیون ہے. But whoever turns away from my reminder will certainly have a miserable life. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم اس کو اور whoever turns away from my reminder will have a miserable life and we'll raise them up blind on the day of judgment. اور اس سے مجھے لگتا ہے ایک ہنٹ یہ بھی ہے کہ شیطان کی بھی زندگی بہت مزریبل ہے. وہ اپنے رب سے دور ہے اور وہ بار بار اس نفرت کے کام میں لگا ہوا ہے. اس سے کسی کی بھی روح کو, کسی بھی نفس کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی ہے, لیکن وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا ہے, اور وہ تب بھی اسی چیز میں کنٹینیو ہوتا رہتا ہے. تو یہی تھی وہ میجر چنک آف ورسز جو حضرت آدم کے قصے کو ڈسکس کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ ان کے بارے میں ہے, بٹ وہ میرا خیال ہے جہاں تک میں نے جب دیکھا تھا, جب میں نے کلیکٹ کی تھی تو اس میں واقعے کے بارے میں اتنا نہیں تھا, اس میں جنرل بس ذکر تھا.
تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ 3 سیشنز اچھے لگے ہوں گے. جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے یا شروع کے 2 سیشنز نہیں اٹینڈ کر پائے تھے, میں انشاءاللہ یہ والی PDF بھی اور وہ ویڈیو کے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز بھی کچھ ہیں وہ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ گروپ پہ, تو آپ لوگ کو جب ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بارک اللہ لی ولکم, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دیں ہمیں اور آپ کو, لی ولکم فی القرآن المجید, قرآن سے, قرآن میں, ورفعنی و ایاکم, اور اٹھائیں ہمیں اور آپ کو, بالآیات و ذکر الحکیم, اپنی آیات سے اور حکمت والے ذکر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.